فیصلہ کرنے کے طریقے، یعنی اسلامی کورٹ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے جان لیا ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کا کورٹ بھی اسلامی ہی ہوگا۔ ایک جج ہے تو اسلام میں جج کیسے فیصلہ کرے گا، کیا طریقہ ہوگا فیصلہ کرنے کا اسلام میں، تو اس حوالے سے ہم آج جانیں گے۔ سب سے پہلے جج بیٹھا ہوگا اپنی کرسی پر، اور فیصلہ چونکہ دو آدمیوں کے بیچ ہوتا ہے تو ایک ہوگا دعویٰ کرنے والا اور ایک ہوگا وہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے۔ دعویٰ کرنے والے کو مدعی کہتے ہیں، اور جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں، جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے۔ قاضی اپنی کرسی پر بیٹھا ہوگا اور مدعی اور مدعا علیہ جو دعویٰ کرنے والا ہے جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے، دونوں کو برابر برابر اپنے سامنے میں بیٹھائے گا۔ اس سے پہلے، بیٹھانے سے پہلے دونوں کے جو کیسز ہیں لکھے جا چکے ہوں گے، گویا کہ جج کے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے اس کا کیس کیا مسئلہ ہے سارا کیس لکھا جا چکا ہوگا، دعویٰ کرنے والے کا کیس کیا ہے اور مدعی کا بیان کیا ہے، سب کچھ نوٹ کیا جا چکا ہوگا۔ اس کے بعد جج جو ہوگا، جو کچھ لکھا گیا ہے اس کے آدھار پر وہ کچھ نہیں کرے گا، بلکہ وہ بات کرے گا سب سے پہلے مدعی سے، دعویٰ کرنے والے سے۔ اسے کہے گا کہ بتاؤ تیرا کیا دعویٰ ہے۔ مدعی بات کرے گا اور کہے گا کہ میرا فلاں کے اوپر یہ دعویٰ ہے۔ گویا کہ سب سے پہلے مدعی اپنا دعویٰ مدعا علیہ کے خلاف پیش کرے گا، اب وہاں پر مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے اس کو بولنے کا موقع دیا جائے گا۔ مدعا علیہ سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ جو دعویٰ کرنے والا تمہارے اوپر کسی حق کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ وہ اگر اقرار کر لیتا ہے کہ ہاں میں اقرار کرتا ہوں کہ فلاں کا میرے اوپر حق ہے، فلاں کے ساتھ میں نے ایسا کیا ہے، تو گویا کہ اس نے اقرار کر لیا، اور اقرار کر لینے کے بعد ہی اب جج جو ہے نا معاملے کو فائنل کر دے گا، جاؤ اتنے دن میں اس کا حق چکا دو۔ اگر حق چکا دیتا ہے تو بات ختم ہو گئی، پھر بعد میں اس کا معاملہ کلیئر کر دیا جائے گا۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں اور مدعا علیہ کو اگر لے جاتے ہیں کورٹ میں جج کے پاس تو وہ اقرار کر لے، ایسا ہوتا نہیں۔ انکار کرتا ہے تبھی تو ہم کیس لے جاتے ہیں نا۔ تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب اگر مدعا علیہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کوئی حق نہیں ہے اس کا میرے اوپر، تو اب مدعی کی طرف جج دھیان دے گا اور مدعی سے کہے گا کہ تم نے جو دعویٰ کیا اس کی دلیل پیش کرو۔ اور دلیل کیا ہوگی؟ دلیل گواہی ہے۔ گواہوں کی تعداد کیا ہوگی وہ بعد میں ہم جانیں گے۔ جج کہے گا مدعی سے کہ تم دلیل پیش کرو، یعنی گواہ پیش کرو۔ اب مدعی کو چاہیے کہ دعویٰ کے ساتھ گواہ بھی لے کر کے آئے۔ اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو اس کا کیس خود بخود ختم ہو جائے گا، اور پھر مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے اس سے کہے گا جج تم قسم کھاؤ کہ تیرے اوپر اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ قسم کھا لے گا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ فلاں کا میرے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ تو اب اس کے صرف قسم کھا لینے کی وجہ سے کیس کو جج ختم کر دے گا۔ لیکن اگر وہ گواہ پیش کر رہا ہے تو گواہ کی بنیاد پر اس کو اس کا حق دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں گواہی ہے۔
اگر ہم کوئی کسی چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہمارا دعویٰ کمزور ہے، لیکن اگر ہم گواہ پیش کریں گے تو گواہی دراصل ہمارے دعویٰ کو مضبوط بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے، لو یعطی الناس بدعواہم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم، کہ اگر لوگوں کو ان کے دعویٰ کی بنیاد پر حق دیا جاتا تو ہر انسان کسی کے اوپر خون کا دعویٰ کر دیتا، کسی کے اوپر اپنے مال کا دعویٰ کر دیتا۔ اگر ہر ایک آدمی کو اس کے دعویٰ کی بنیاد پر حق دے دیا جاتا تو کوئی بھی آدمی جا کر کورٹ میں کہتا کہ میرے آدمی کو فلاں نے قتل کر دیا ہے، یا فلاں نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، یا فلاں نے میرا مال ہڑپ لیا ہے، تو صرف دعویٰ کی بنیاد پر کسی کو حق نہیں دیا جاتا ہے۔ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ دعویٰ کرنے والے کو دلیل پیش کرنا ہے، یعنی گواہ پیش کرنا ہے، اور اگر گواہ پیش نہیں کر پاتا ہے دعویٰ کرنے والا تو انکار کرنے والے کو یعنی مدعا علیہ کو، جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے، اس کو قسم کھانا ہے۔ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے بات ختم ہو گئی، کیس ختم۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ گواہوں کی تعداد کتنی ہوگی، یعنی کتنے گواہ ہوں گے تو ہم مان سکتے ہیں کہ اس کا اعتبار ہوگا۔ تو اگر کیس زنا کا ہے، کیس زنا کا ہے کہ کچھ لوگ جا کر کے جج کے پاس گواہی دیتے ہیں کہ دو مرد اور عورت کو ہم نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کے لیے 4 گواہ کی ضرورت ہے۔ 4 سے کم اگر آدمی ہے تو گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ اچھا، گواہی میں بھی کلیئر انداز میں بتائے، ایسا نہیں کہ بند کمرے میں دیکھا ہے 2 آدمی۔ اگر ایک آدمی بھی ان میں سے کہتا ہے کہ نہیں میں نے ان دونوں کو زنا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے لیکن بند کمرے میں دیکھا ہے، یا بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، زنا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، صرف بستر پر دیکھا ہے ہم نے، تو ان سب کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ کلیئر انداز میں زنا کا ثبوت نہیں ہوا۔ کلیئر انداز میں وہ اگر بتاتے ہیں کہ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے، تب واقعی 4 گواہ پورے ہوں گے۔ اور ایسی سختی اس لیے رکھی گئی ہے کہ ایک انسان کی جان کا معاملہ ہے وہاں پر، یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپس میں اتفاق کر لیں اور جا کر کسی کے خلاف گواہی دے دے، تو اسی لیے جان کا مسئلہ ہے۔ اور گواہ کو بھی جج جو ہوتا ہے نا، ایسے اس سے گواہی نہیں لیتا، 4 آدمی کو بیٹھا کر کے گواہی لے، نہیں، بلکہ ایک ایک آدمی کو بلا کر کے اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے کہاں پہ دیکھا، کس جگہ پر دیکھا۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے فلاں جگہ پر دیکھا ہے اور کوئی کہے کہ میں نے فلاں جگہ پر دیکھا ہے، یعنی دونوں گواہ میں ورودھ آبھاس ہو گیا نا۔ ایک کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ پر دیکھا ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ پر دیکھا ہے، گویا کہ جھوٹ ہے، کیس ختم ہو جائے گا، اور پھر ایسے لوگوں کو ان کو سزا بھی ملے گی۔ تو اس ناحیہ سے جو جج ہوتا ہے نا، بہت ہی حکمت سے کام لیتا ہے۔ گویا کہ زنا کی سزا میں 4 گواہ کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں 2 گواہ کافی ہے، 2 گواہ کافی ہے۔ اور اگر معاملات عورتوں سے متعلق ہیں، عورتوں کی کوئی بیماری ہے، عورتوں سے متعلق کوئی مسئلہ ہے، تو اس میں ایک عورت کی ہی گواہی کافی ہے۔ جیسے اگر ایک عورت کہتی ہے جج کو جا کر کے، جبکہ 2 مرد اور عورت آپس میں آئے تھے شادی کرنے کے لیے، کہے کہ ان دونوں کو میں نے دودھ پلایا، تو کیا دودھ شریک بھائی بہن کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، شادی نہیں ہو سکتی۔ تو صرف ایک عورت کی بات مانتے ہوئے دونوں کے بیچ تفریق کر دی جائے گی، اگرچہ شادی ہو گئی ہو، تو وہاں پر ایک عورت ہی کی گواہی کافی ہے، ورنہ عام معاملات میں کم سے کم 2 مرد کی گواہی ضروری ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر مالی معاملات جو ہیں نا، تو اس میں اگر عورتیں ہیں تو 4 عورت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ایک مرد ہے تو 2 عورت کی گواہی کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالی معاملات وغیرہ ایسے ہوتے ہیں کہ عورتیں ان کو
زیادہ کیچ نہیں کر پاتی، اور یہ اللہ کا دین ہے، نیچر سے لگتا ہوا دین ہے، اسی لیے عورت کے لیے یہ سہولت رکھی گئی ہے کہ ایک عورت اگر بھولتی ہے تو دوسری اس کو یاد دلائے گی۔ لیکن مالی معاملات کو ازبر رکھنے والے، کیچ کرنے والے مرد ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے 2 گواہ کی شرط رکھی گئی۔